رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: والفجر وليال عشر. ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، فلسفہ عزاداری کے عنوان سے مسلسل ان مجالس عزا میں آپ نے شرکت فرمایا. ہم سبھی کو اس عظیم درسگاہ سے وہ عظیم فیض حاصل ہوا کہ جو یقیناً کہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ عزاداری وہ عظیم الشان ہدیہ پروردگار ہے کہ جو ہم سبھی کو ایک امانت کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اسے پوری امانت داری کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا ضروری ہے، بلکہ اس عزاداری سے متعلق اٹھنے والے شبہات اور شکوک کو بھی اپنے ذہنوں سے دور کرنا اور اس عزاداری کو اپنے تقدس کے ساتھ بچا لانا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اسی لیے کوشش کی گئی کہ عزاداری سے متعلق ان شبہات کو پیش کرتے ہوئے عزاداری کی حقیقت کو اور اس کے فلسفے کو پیش کیا جائے، تاکہ ہم یہ بات محسوس کر سکیں کہ یہ عزاداری نہ صرف یہ کہ ہمیں درس دیتی ہے، بلکہ ہمیں بہت سے شبہات اور بہت سے شکوک سے بھی محفوظ رکھتی ہے. یہ فیض ہے عزاداری کا کہ اس درسگاہ میں، اس بارگاہ میں، اس اسکول میں، اس یونیورسٹی میں آ جانے کے بعد انسان اپنے اندر سے ان شبہات کو دور کر لیتا ہے کہ جو شبہات بقیہ جگہوں پر پائے جاتے ہیں. یہ 2.25 مہینے کی تربیت کا انتظام جو ہمارے لیے کیا گیا ہے،
وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم مسلسل 12 مہینوں میں 2 مہینے امام حسین کو یاد کریں اور بقیہ 10 مہینے اس یاد کے زیر سایہ آرام دہ زندگی گزاریں۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ دنیا کا ایک بڑا دلچسپ جو ریسرچ ہوئی کہ جس میں یہ بات دیکھی گئی ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، یہ بات ڈھونڈی گئی کہ دنیا میں کن کن علاقوں میں کن کن موقعوں پر جرم زیادہ ہوتے ہیں اور کہاں کہاں کن کن علاقوں میں کن کن موقعوں پر جرم کم ہوتے ہیں، کرائمز کم ہوتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک ملک کا، اس ملک سے متعلق جب تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ان کے درمیان ایک ایسا مہینہ، کہ مہینہ تو میں کہہ رہا ہوں، کچھ ایسا زمانہ کہ جس زمانے میں ان کے درمیان کرائم کم ہوتے ہیں، کمپلین کم ہوتی ہے، پولیس اسٹیشنز لوگ کم آتے ہیں، حتیٰ وائف ہسبینڈ کے اختلافات کم ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے کم ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے اختلافات کم ہوتے ہیں۔ وہ پیریڈ ایسا تھا کہ جو کئی سال، ظاہر کہ 5 سال کی ریسرچ تھی، 5 سال میں یہ ڈیٹ چینج ہو رہی تھی، تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہوتا ہے نارملی، مثلا اگر یہ بات کہی جائے کہ مثلا اپنی زبان میں کہ ٹھنڈک کے زمانے میں کرائم کم ہوتا ہے، مثلا کہا جائے تو ٹھنڈک کے مہینے فکس ہوتے ہیں، یہ مہینہ جب اس سال ٹھنڈک آ رہی ہے تو اگلے سال بھی انہی دنوں میں آئے گی، وہ تو زمانہ ایک ہوتا ہے۔ یہ زمانہ، یہ پیریڈ چینج ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے جس موقع پر، ظاہر ہے کہ اپنا ایک کلچر ہوتا ہے اور اس کلچر کو جب تک ان کے درمیان انسان اٹھے بیٹھے نہیں سمجھ سکتا۔ بڑی مشکل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہمارے لیے، یعنی جو ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کرنے والوں کے لیے تو الگ ہے، لیکن یہ زمانہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے درمیان کرائم کم ہو رہا ہے، ان کے لیے ایک زمانہ ہے۔ یہ تو اور عجیب بات ہے، دنیا والوں کے لیے زمانہ بدلتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے زمانہ اور پیریڈ چینج نہیں ہوتا۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ہر سال 10 دن کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے، اور یہ ایک مہینہ ان کا اس سال جس دن آیا ہے اگلے سال 10 دن آگے بڑھ کے آئے گا۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو زمانہ چینج ہو رہا ہے لیکن ان کے لیے زمانہ چینج نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اپنی عزاداری کو جو منعقد کرتے ہیں وہ عزاداری چاند کو دیکھ کر منعقد کرتے ہیں۔ ان کا یہ نظام چونکہ چاند کی بنا پر ہے۔ اب آئیے میں آپ کو نتیجے تک لے کر آ جاؤں۔ یہ ایک مہینہ کہ جس کو انہوں نے آبزرو کیا، اس ایک مہینے میں نہ جانے کتنے ایسے اختلافات تھے کہ جو بقیہ مہینوں میں دکھائی دے رہے تھے، اس ایک مہینے میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کوئی کمپلین ہوئی نہیں، وائف ہسبینڈ کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، محلے والوں کا جھگڑا، پڑوسیوں کا جھگڑا، علاقے والوں کا جھگڑا، شہر والوں کا جھگڑا، کار ڈرائیو کرنے والوں کا جھگڑا، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے یہ بات انہوں نے ڈھونڈی، سمجھ میں آئی کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یہ غم مناتے ہیں۔ خوشی کا سسٹم اور ہوتا ہے، غم کا نظام اور ہوتا ہے۔ خوشی میں انسان کبھی کبھی دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے، لیکن غم کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے غم کو خود اپنے اوپر لینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ نتیجے میں انہوں نے یہ بات سمجھی کہ جس زمانے میں امام حسین کو یہ قوم یاد کرتی ہے، اس زمانے میں نہ صرف یہ کہ جرم کم ہو جاتے ہیں بلکہ نیک شہری بن جاتے ہیں، ایک اچھے شہر والے بن جاتے ہیں۔ بس مجھے نتیجہ عرض کرنے دیجئے، اگر ذکر امام حسین کی یہ برکت ہے کہ جس کی بنا پہ ہمارے آپسی اختلافات ایک مہینے میں کم ہو جاتے ہیں، تو اگر ذکر امام حسین ایک مہینے ہمیں جرم سے دور رکھتا ہے، تو اگر ذکر امام حسین کو سال بھر کر دیا جائے تو ساری دنیا سے جرم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عزاداری بڑی اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اس میں یہ جملہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ جو جھگڑا کر رہے تھے وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس پروگرام میں لے کر آئے۔ مثلا وائف ہسبینڈ، سال کے بقیہ دنوں میں اختلاف ہے، خدا نہ کرے، اللہ کرے کہ کسی گھر میں یہ مسئلہ نہ اٹھے اور پروردگار عالم سبھی کی زندگیوں کو خوشحال زندگی قرار دے۔ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں وہ بقیہ دنوں میں ہوئے، لیکن جب محرم کا مہینہ آیا تو زوجہ کو لے کر شوہر اپنی گاڑی میں آ رہا ہے،
اختلاف بقیہ دنوں میں باپ بیٹے میں ہے، لیکن محرم میں فرش ازا پر لانے کے لیے بیٹا اپنی گاڑی لیے کھڑا ہے کہ آئیے میری گاڑی میں بیٹھیے، آپ کو لے کے میں پہنچا رہا ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ امام حسین جب درمیان میں آ جائیں تو پھر انسان اپنا اختلاف بھول جاتا ہے، امام حسین کے نام پر اتحاد کرتا ہے۔ اس عزاداری کے فلسفے کو اپنے وجود کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم امام حسین سے قریب ہوتے جائیں گے، اختلافات مٹتے جائیں گے، اتحاد بڑھتا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں آج کی گفتگو کی طرف۔ اپنے مرحلے کو آخری مرحلے تک مجھے پہنچانا ہے، اور جس گفتگو کا میں نے وعدہ کیا تھا اس گفتگو کو آج مجھے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی اس سال کی اس مجلس کے سلسلے کی آخری گفتگو پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جو دن اس اعتبار سے کہ اگر ہر روز اور ہفتے کے دن کے حساب سے دیکھا جائے تو آج شب جمعہ ہے، اور اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی تاریخ 11 محرم الحرام ہے۔ دونوں اعتبار سے آج کا جو تذکرہ ہے وہ ایک مناسبت رکھتا ہے۔ وہ مجلس کہ جس مجلس کا عنوان آج دنیا میں قرار دیا جاتا ہے، اس مجلس کے دو عنوان ہیں۔ دنیا میں آج جو مجلس رکھی جاتی ہے یا کل جو صبح میں مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کا عنوان ہوتا ہے دفن کی مجلس، اس کا عنوان ہوتا ہے سوم کی مجلس، اس کا عنوان ہوتا ہے زیارت کی مجلس۔ یہ جو عناوین ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کو چونکہ تیسرے دن دفن کیا گیا روایات معتبرہ کی بنا پر، لہٰذا یہ دفن کا دن ہے۔ چونکہ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی اس دن بڑی اہمیت ہے، بیٹا قید میں ہونے کے باوجود اعجاز کے ساتھ آیا تھا، دفن کیا تھا اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوا، لہٰذا یہ زیارت کی مجلس کہلاتی ہے۔ اور سوم اس بنا پر اسی زمانے سے شروع ہوا کہ چونکہ آقا کو سپرد لحد کیا گیا، لہٰذا اس دن بھی مولا کا سوگ منایا جانا چاہیے۔ تو یہ تینوں عناوین ہیں کہ جو تینوں عناوین کی بنیاد ہی سرکار سید الشہداء کا میدان کربلا میں دفن کیا جانا ہے، اور اسی بنا پر سرکار سید الشہداء کے مصائب کا تذکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ زیارت کو بھی بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم سبھی کو زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے مسلسل نہ صرف یہ کہ کوشش کرنی چاہیے بلکہ مولا کے فرمان کے مطابق زیارت کے لیے لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے۔ میں آئیے وہ گفتگو جو میں نے اس دن پیش کی تھی اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے زیادہ زیارت کو اہمیت دی ہے وہ زیارت معصومین کے درمیان سرکار سید الشہداء کی زیارت ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت دی ہے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی۔ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ کس طرح سے ملک آواز دیتا ہے کہ اٹھو زیارت امام حسین کر لو تاکہ تمہارا نام بھی اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جائے۔ آئیے میں عرض کروں کہ آج کی رات دنیا میں کیا انقلابات پیدا ہوتے ہیں، وہ رات کے جو شب جمعہ کی شکل میں آتی ہے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس بات تک جانے سے پہلے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں رب العزت نے امام حسین کی زیارت کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے اس زیارت پر کہ جو بے پناہ ثواب زیارت کا شمار کیا جائے۔ مثلا روایت کی لفظیں ہیں کہ فرمایا کہ وہ زیارت کرنے والا انسان من اتاہ تشوقاً، جو امام حسین کی زیارت کے لیے شوق کے ساتھ آ جاتا ہے، کتب اللہ لہ الف حجۃ متقبلہ، 1000 قبول شدہ حج کا ثواب لکھتا ہے۔ حج کر کے آ جانے کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ وہ بھی 70 سال کا انسان اگر حج واجب بجا لانا چاہتا ہے تو اس کی پوری عمر میں 55 حج ہی ممکن ہیں۔ سال میں ایک بار حج ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان 100 سال کی عمر گزار رہا ہے تو 15 سال کی عمر سے جب اس نے حج کرنا شروع کیا تو 85 حج سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ 1000 حج کرنے کے لیے 1000 سال کی عمر چاہیے۔
جو عمر انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے اس عمر کا ثواب پروردگار عطا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے آ گیا. فرمایا کہ اس کے لیے کتب اللہ لہ الف حجۃ متقبلہ والف عمرۃ مبرورہ، 1000 ایسے عمروں کا ثواب کہ جن عمروں کو پروردگار نے قبول کر لیا ہے. وَأَجْرَ أَلْفَ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بدر، میدان احد میں آپ جانتے ہیں کہ مختصر سا گروہ تھا، اس کے شہیدوں میں 1000 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے اسے جو امام حسین کی زیارت کے لیے آ جائے. وَأَجْرَ أَلْفَ صَائِمٍ، 1000 روزے دار کا ثواب ملتا ہے. روزے کا ثواب نہیں ہے، روایت میں روزے دار کا ثواب ہے، وہ تفصیل ہے جس میں نہیں لے کے جاؤں گا اس وقت. 1000 روزہ داروں کا ثواب. وَأَلْفَ نَسَمَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب. اتنا زیادہ ثواب، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ افراد کے جو زیارت امام حسین کے لیے آتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کون دعا کرتا ہے؟ یدعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض، زمین سے زیادہ زائرین امام حسین کے لیے آسمانوں پر دعا ہوتی ہے. آسمان پہ کون دعا دے رہا ہے؟ اتنی اہمیت سرکار سید الشہداء کی زیارت کی. اب یہاں پہ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پروردگار نے امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب رکھا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. سرکار آج کی رات کے تحولات، تغیرات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، معمولی بات نہیں ہے. اسی کامل الزیارات میں روایت ہے، اس کو توجہ سے آپ سنیے گا. فرمایا ما من نبی ولا ملک فی السماء الا ان یسأل اللہ ان یأذن لہم لزیارت الحسین. آسمان کی بلندیوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو شب جمعہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہ دعا نہ کرے کہ پروردگار مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دے. آپ حضرات تو جس ملک سے آئے ہیں وہاں کے کلچر کے حساب سے جملہ کہہ سکتا ہوں، یہاں تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ہم لوگ کے علاقوں میں، چاہے ہند ہو یا پاکستان ہو، ہم لوگوں کے علاقے میں 2 شہر ہوتے ہیں، 2 علاقے ہوتے ہیں ہر شہر میں. ایک پوش ایریا ہوتا ہے، ایک سلم ایریا ہوتا ہے. اگر کسی موقع پر کسی کو اپنا گھر چینج کرنا ہو، مثلا رینویٹ کرنا ہے، تو اس موقع کے اوپر اپنے گھر کو مثلا 3 سال کے لیے اس کو کہیں اور شفٹ ہونا ہے، یہ کس علاقے میں جائے گا؟ اپنے علاقے سے بہتر علاقے میں جائے گا یا اپنے سے نیچے علاقے میں آئے گا؟ ہر انسان کا مزاج ہوتا ہے، اپنے سے اوپر جانا چاہتا ہے، ہمیشہ پوش ایریا کی طرف جاتا ہے سلم ایریا والا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سلم ایریا کی طرف آ جائے کوئی پوش ایریا میں رہنے والا. دنیا کے اس نظام میں عرش الہی سب سے زیادہ پوش ایریا ہے، اور اللہ نے سارے انبیاء کو اپنے عرش کے چاروں طرف جگہ دی ہے، یہ وہاں پر قیام پذیر ہیں. یہ جب عرش کے چاروں طرف، یہ اصول کافی میں روایت موجود ہے 6 امام سے، جب یہ عرش الہی کے چاروں طرف سارے انبیاء ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین پہ جانا ہے، تو اللہ کو یہ پوچھنے کا تو حق ہے کہ جب اس پوش ایریا میں رہ رہے ہو تو زمین پہ کیوں جا رہے ہو؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پوش ایریا والے بھی جس جگہ کی تمنا کرتے ہیں اسے کربلا کہتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے اجازت دی تو اب یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. مولا کی جملے کے، مولا کی حدیث کی لفظیں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ سے اجازت ملی، فَفَوْجٌ يَنزِلْ وَفَوْجٌ يَعْرُجْ. بڑا قیمتی لفظ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ فوج در فوج اجازت مل جانے کے بعد یہ انبیاء اور یہ ملائکہ ہیں جو زمین کی طرف آ رہی ہیں. یہاں تک تو ظاہری ترجمہ بالکل واضح. اس کے بعد فرماتے وہ فوج یعرج، فوج در فوج یہ لشکر کی شکل میں آنے والے انبیاء اور ملائکہ ہیں کہ جو یعرج. دیکھیے عربی زبان میں اوپر جانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یسعد استعمال ہوتا ہے.
مولا یہاں پر یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء اور ملائکہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آنے کے بعد واپس اوپر جا رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَفَوْجٌ يَعْرُجُ، فوج در فوج، یہ سب جو زمین پہ آئے ہیں وہ یعرج۔ یعرج لفظ کے کیا معنی ہے؟ یعرج لفظ کا روٹ ورڈ ہے عروج۔ آپ جانتے ہیں عربک میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عروج ہے۔ عروج کس کو کہتے ہیں؟ عروج یہی لفظ کہ جس کو آپ اپنی اردو زبان میں معراج استعمال کرتے ہیں۔ کچھ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کو آپ معراج کہتے ہیں اسی کا روٹ ورڈ ہے عروج، اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ امام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ انبیاء اور ملائکہ جوق در جوق صف بنا کر امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں اور اس کے بعد واپس جا رہے ہیں، نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور یہ انبیاء اور یہ ملائکہ ہیں جو معراج پا رہے ہیں۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ اب میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کروں۔ اللہ نے اپنے ایک نبی کو معراج پر بلایا، وہ معراج جو مقدس سفر ہے، اس معراج میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے نبی کو عرش تک بلایا۔ یہ عجیب امتیاز ہے کہ جب اللہ کو زمین والے کو معراج دینا ہو تو عرش پر بلاتا ہے، جب عرش والوں کو معراج چاہیے ہو تو حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ یہ جو معراج مل رہی ہے امام حسین کی بارگاہ میں، یہ بڑی باعظمت ہے۔ یہ لفظ امام معصوم نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں اللہ سے مقرب رہنے والے انبیاء اور ان ملائکہ کو بھی معراج ملتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں۔ اب آئیے چلیے میں آپ کو لے کے چلوں، آگے بڑھتا ہوں۔ یہی ملائکہ اجازت لینے کے بعد اب زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ روایت اسی مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے اور اس کامل الزیارات میں بھی موجود ہے۔ ملائکہ زمین کی طرف آ رہے ہیں، جیسے ہی زمین کی طرف ان کے آنے کی خبر ان حوروں کو ملی۔ حور جنت میں ہیں، یہ توجہ رہے، جنت کی مخلوق ہیں حور۔ جب انہیں خبر ملی کہ ملائکہ زمین کی طرف جا رہے ہیں، یہ آئیں، اور آنے کے بعد روایت ہے ہر شب جمعہ یہ ملائکہ کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد یہ حوریں کہتی ہیں کہ ہم سبھی کو زمین سے جب واپس آنا تو تم سے کچھ ہدیہ چاہیے ہے، گفٹ چاہیے ہے۔ آپ بتائیں زمین سے کیا چیز جا سکتی ہے جنت؟ ہم کو اگر بھیجنا ہو تو کیا بھیجیں گے؟ دیکھیے ہر ہدیے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ ہم یہاں سے مثال کے طور کے وقت جنت بھیجنا چاہیے دودھ جو پانی ملا ہوا ہے، یہ ڈرائی فروٹ جو بیفور ٹائم آ گئے ہیں، یہ فروٹس جو سال بھر چلتے رہتے ہیں، کیا بھیجیں گے؟ وہاں خالص دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، بہترین ڈرائی فروٹس ہیں، وہاں کے بہترین عمدہ قسم کے فروٹس ہیں کہ مقابلہ ہی نہیں ہے یہاں وہاں کا۔ ہم یہاں سے بھیجیں گے تو کیا بھیجیں گے؟ دیکھیے ہدیے کے لیے، کسی بھی گفٹ کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا آپ حضرات بھی، بہت سے ایسے برادران ہیں لاہور جا رہے ہیں، ہمارے بزرگوار کراچی جائیں گے، تو یہاں سے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ماچس کی تیلی کو لے کے چلے آئیں کہ میں تمہارے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قیمتی ہونا چاہیے، کچھ قیمت ہو اس کی، ورنہ جس کو دیں کہے کہ بھائی 50 پیسے میں تو یہی مل جاتی تھی، کاہے لیے وہاں سے لے آئے؟ کچھ ویلیو ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان میں بہت بڑا ایک 92-93 کے زمانے میں کیس ہوتا تھا، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل ہوتی رہی ہو آپ کے پاکستان میں بھی۔ اس زمانے میں جو حاجیان کرام حج پہ جاتے تھے تو وہ کپڑا پہچان نہیں پاتے تھے، اور ہندوستان میں ایک ٹانڈا ٹیریکاٹ کپڑا بہت زیادہ چل گیا تھا اس زمانے میں، وہ بہت سپلائی ہوتا تھا سعودی عربیہ، لے کے وہاں سے حج کر کے واپس پلٹ رہے تھے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ وزن کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پورا تھان اٹھا لائے، اور پھر انہوں نے 5 میٹر ان کو دیا اور 6 میٹر ان کو دیا اور 7 میٹر ان کو دیا اور 2 میٹر ان کو دیا، اور جو آخر میں جا کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا میڈ ان انڈیا۔
تو بڑا پچھتاوا ہوتا تھا کہ یہی کا مال یہیں واپس آ گیا. تو دوسری ہدیے کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں جا رہا ہو وہاں نہ ملتا ہو. نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. ہدیے کی دوسری شرط یہ ہے, گفٹ کی شرط یہ ہے, مثلا اگر آپ پاکستان سے یہاں آ رہے ہیں تو جو وہاں کی اچھی, البتہ یہاں تو ممکن نہیں ہے, جو اچھی مٹھائی وہاں کی یہاں لے کے آئیں گے. یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ یہاں کی اچھی چیزوں کی لے کے جائیں. کیوں؟ وہ چیز وہاں ہے, یہاں نہیں ملتی ہے, یہاں کی وہاں نہیں ملتی ہے. لہٰذا گفٹ کی دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں جا رہا ہو وہاں پر نہ ملتا ہو. اب آپ انصاف سے بتائیں, کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو جنت والوں کے پاس نہ ہو؟ ہے کوئی چیز؟ لہذا گھبرا کر یہ خود ملائکہ پوچھ لیتے ہیں کہ بتاؤ ہم زمین سے تمہارے لیے کیا گفٹ لے کر آئیں. اس لیے کہ ہم جو بھی گفٹ لے کر آئیں گے نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے پاس ہے بلکہ تمہارے پاس اس سے بہتر ہوگا. یہ حوریں کہتی ہیں کہ زمین پہ جا رہے ہو تو واپسی میں ہمارے لیے سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک کی خاک لے کر آ جانا. اس کے معنی ہے یہ خاک شفا وہ عظیم نعمت پروردگار ہے جو زمین والوں کو اللہ نے دیا ہے, جنت میں بھی نہیں ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. دیکھیے توجہ رہے, کسی کے ذہن میں بعد میں شبہ نہ پیدا ہو جائے. میں شبہات کو زائل کرنے آیا ہوں, بڑھانے نہیں آیا ہوں. کسی کے ذہن میں شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ پھر جنت جو ہے وہ کربلا میں جو چیز ہے وہ جنت میں نہیں ہے. ان ارض کربلا روضۃ من ریاض الجنہ. اس حدیث کو اچھے سے سمجھ لیجئے. فرمایا کہ یہ کربلا ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ جسے اللہ نے زمین پہ قرار دیا ہے. توجہ فرمائیے, یعنی وہی جنت کا ایک حصہ زمین پہ ہے. اب اگر اس حصے کو کوئی چاہتا ہے تو اس کو یہاں آنا ہوگا. یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس کو اللہ نے زمین والوں کے لیے قرار دیا ہے. یہ بڑی عظیم سرزمین ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں. ظاہر ہے کہ اس مرحلے سے ہم گزرتے ہوئے کہ جنت کے لیے اگر ہدیہ جا سکتا ہے تو یہی خاک شفا جا سکتی ہے. اور خاک شفا واقعاً بڑی باعظمت شے ہے. اس کو ہم سبھی کو اپنے پاس بڑی حفاظت اور امانت کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہم سے زیادہ آپ حضرات محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنے ملکوں میں لے جانا اتنا آسان ہوتا ہے, یہاں اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سبھی کے پاس یہ مہیا ہے. اس کے معنی ہے کہ ہمیں پروردگار نے اس لائق قرار دیا کہ ہم خاک شفا کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ کیوں پروردگار نے زیارت امام حسین کو اتنی عظمت دی ہے. آج کی شب سارے انبیاء کربلا آ رہے ہیں, آج کی شب سارے ملائکہ کربلا آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ کل کربلا معلیٰ میں کتنا بڑا مجمع آیا تھا, کثیر تعداد میں, کہ جن کی تعداد جو ہے 1.5-2 کروڑ کے آس پاس بتائی جا رہی ہے, کہ جو زائرین امام حسین سرزمین کربلا پہ آئے تھے. اور ان کی تعداد اگر 2 کروڑ بھی مان لی جائے تو یہ 2 کروڑ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم نے آپ نے دیکھا ہے. جو تعداد اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہے اس تعداد کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ عجیب سرزمین کربلا ہے کہ جس کا شوق سب کے اندر ہے, سب کی تمنا ہے کہ خود کو کربلا پہنچا دیں. اور میں یہیں پہ عرض کروں, مجھے بڑا اچھا لگا, بعض مومنین نے مجھ سے سڈنی میں بھی کہا تھا اور بعض مومنین نے یہاں میلبرن میں بھی کہا کہ ہم لوگ اس طرف تبھی جاتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں میں کربلا کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے. نہیں پتہ اس لفظ کو آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. ہر ایک کے والدین میں کوئی ایک وطن میں موجود ہے, بھائیوں میں کوئی ایک بھائی موجود ہے, بہن موجود ہے, رشتہ دار موجود ہیں, زمین موجود ہے, جائیداد موجود ہے. لیکن اس طرف پاکستان ہندوستان کب جاتے ہیں؟ جب کربلا جانا ہوتا ہے. یعنی یہ کربلا ہے کہ جو انسانوں کے صلہ رحم کے لیے راستے ہموار کرتی ہے, خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ بن جاتی ہے کربلا. اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں العبقری الحسان. یہ بڑی قیمتی کتاب ہے, بڑی اہم کتاب ہے کہ جو آج سے تقریباً 250 سال پہلے لکھی گئی ہے, اور جس میں ان واقعات کو بھی جمع کیا گیا ہے کہ جن واقعات میں
ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کی ملاقات آخری امام سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر مولا کی عظمت کے حساب سے صلوات بھیج رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات بھیجیے. آل محمد سے ملاقات کرنے والوں کا تذکرہ ہے. اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو واقعہ نمبر 11واں واقعہ ہے. ملاقات کرنے والوں میں واقعات میں 11واں واقعہ ہے. کس کا واقعہ ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، جن کا واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے آخری امام سے اتنی دفعہ ملاقات کر چکے تھے کہ پہچانتے تھے، صورت آشنا تھے. آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. یہ طوائرج کا جو قافلہ کل کے دن سرزمین کربلا پہ آیا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل طوائرج کا قافلہ سرزمین کربلا آیا تھا. یہ طوائرج کے قافلے کے خاک، جو پیروں کی خاک ہے، اس کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی قبر میں لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طوائرج کا قافلہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اسی قافلے میں آخری امام نے ماتم کیا تھا. سید مہدی بحر العلوم نے دیکھا تھا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نیٹ کے اوپر موجود ہے، خود ہمارا بیان بھی موجود ہے، چاہیے تو آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس وقت میں چونکہ تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس. سید مہدی بحر العلوم پہچانتے تھے اپنے امام کو، شناسائی تھی، اتنا زیادہ امام سے ملاقات کرتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ واقعات میں بسا اوقات جب امام ملاقات کرتے ہیں تو اپنے چاہنے والے کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ پہچان نہیں پاتا. سید مہدی بحر العلوم سامرہ سے نکلے تھے، سرزمین کربلا کی طرف جا رہے تھے. العبقری الحسان میں واقعہ پورا لکھا ہے. اپنے سامرہ سے سفر کے موقع پر جب یہ کربلا کی طرف جا رہے تھے، راستے میں اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ رب العزت نے امام حسین کو اتنا زیادہ زیارت کے مرحلے میں اہم کیوں بنایا؟ اتنا ثواب زیارت کا، اتنی عظمت زیارت کی کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سید مہدی بحر العلوم کہ میں راستہ چل رہا تھا، بہت سے لوگ میرے آس پاس سے گزر رہے تھے، میرے ساتھ ساتھ اور بھی ایک جوان کچھ دیر کے لیے آیا تھا، ساتھ چل رہا تھا. مجھے اس کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا، یہ خود آیت اللہ تھے، یہ مرجع تھے، مجتہد تھے. اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ علم کا سمندر ہے اور میں اس کے سامنے قطرہ ہوں. علم اہل بیت کے سامنے دنیا میں کسی علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بڑے سے بڑا شخص بھی امام کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے. سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ میں ابھی تک یہ سمجھا تھا کوئی بڑی شخصیت، کوئی عالم ہے کہ جن کے ساتھ میں چل رہا ہوں. سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کہ اچانک انہوں نے مجھ سے گھوم کر، اچھا ابھی تک میں نے ان سے نہیں بتایا کہ میں کیوں سوچ رہا ہوں، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، ابھی تک سوچ رہا تھا کہ کیوں امام حسین کی زیارت پہ اللہ نے اتنا زیادہ ثواب رکھا. یہ تو بالکل زیادہ ہی لگتا ہے، کچھ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 1000 حج کا ثواب، 1000 نمازوں کا ثواب، 1000 روزے کا ثواب، 1000 عمرے کا ثواب، 1000 شہید کا ثواب، 1000 صدقے کا ثواب، بے پناہ ثواب. اتنا کیوں ثواب اللہ نے دیا؟ ابھی کوئی ذکر میں نے اس جوان سے، اس بزرگوار سے نہیں کیا تھا. اچانک انہوں نے مجھ سے کہا کہ سید مہدی اگر میں تم سے ایک سوال پوچھوں جواب دو گے؟ کہا فرمائیے. کہ یہ بتاؤ، اگر کوئی ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں جائے اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے اور پھر عالم یہ ہو کہ وہ بالکل اکیلا رہ جائے، سارے ساتھی پیچھے رہ گئے ہوں، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے بالکل اکیلا جنگل میں یکا و تنہا آگے بڑھ رہا ہے، نہ کوئی آگے اس کو دکھائی دے رہا، نہ کوئی پیچھے دکھائی دے رہا، نہ دائیں نہ بائیں کوئی بھی نہیں ہے. اچانک اس صحرا میں اسے ایک جھوپڑی دکھائی دے، اس جھوپڑی کے طرف جائے، وہاں ایک بوڑھی خاتون اس کو ملے، اور اس بوڑھی خاتون نے جب یہ دیکھا کہ ایک مسافر ہے کہ جو اس عالم میں کہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی یہاں پہ آیا ہے، وہ خاتون بڑھیا اپنے ہاتھوں سے ایک دمبے کو کہ جو اس کا کل سرمایہ ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کا یہی دمبا ہے، سب کچھ اس کا یہی بکرا ہے، اگر یہ ذبح کر دے، ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کرے، کھانا تیار کرنے کے بعد اس بادشاہ کو کھلا دے، اس کی زندگی بچ گئی ہے. یہ بادشاہ اس کا شکریہ بجا لا کے واپس آ جائے، اور پھر اب اس بادشاہ کو، اس خاتون کو، اس بڑھیا کو کچھ اجر دینا ہو. مولا فرما رہے ہیں
یہ آخری امام سے ملاقات کا موقع ہے، سید مہدی بحر العلوم سے ملاقات امام کی ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اچھا اب اگر وہ بادشاہ اس خاتون کو کچھ دینا چاہے، کچھ اجر دینا چاہے تو کیا دے گا؟ اگر مثلا وہ اپنے محل کو اس کے حوالے کر دے کہ ٹھیک ہے تم میرا محل لے لو، کیا اس کا حق ادا ہو گیا؟ کہ نہیں، حق تو نہیں ادا ہوا، اس لیے کہ اس نے سب کچھ دے دیا تھا، اس نے اپنی حکومت سے تھوڑا سا حصہ دیا ہے۔ کہ اگر یہ آدھی حکومت دے دے، کہا تب بھی اس بڑھیا کا حق نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ بڑھیا نے سب کچھ دیا تھا، اس نے آدھا دیا ہے۔ کہ اگر وہ بادشاہ ساری حکومت دے دے، کہ تب شاید اس کا حق ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے ابھی بھی سب نہیں دیا ہے، اپنی حکومت ہی تو دیا ہے، اس نے تو کل سرمایہ دے دیا تھا، اس نے تو اپنے سرمایہ میں سے حکومت دیا ہے۔ کہا بس یہی صورتحال سرکار سید الشہداء امام حسین کی بھی ہے۔ امام حسین نے اللہ کے لیے اپنا پورا گھرانہ، اپنے گھر کی خواتین کا پردہ، خود اپنی جان، اپنے بچوں کی جان، اپنے جوانوں کی جان، اپنے اصحاب کی جان، سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار نے بھی اپنی بعض صفتوں کے علاوہ سب حسین کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے امام حسین کی اس خدمت کے مقابل سب حسین کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اب اسی بنا پر مجھے مہلت نہیں مل پائی کہ میں سرکار سید الشہداء سے توسل کی گفتگو کو پیش کر پاتا، کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ اسی بنا پر سب سے زیادہ جس کی بارگاہ میں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ ہے، سب سے زیادہ دعا۔ اور امام حسین کی بارگاہ میں اپنوں سے زیادہ غیروں کی سے قبول ہوتی ہیں، اپنوں سے زیادہ، اور یہ حقیقت ہے۔ میں انشاءاللہ اگر کبھی مہلت رہی تو ضرور عرض کروں گا۔ بس آج کی مجلس کے آخری پڑاؤ کی طرف میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ شب کے اعتبار سے یہ شب زیارت امام حسین ہے، دن کے اعتبار سے جو دن گزرا ہے وہ بھی بڑا سخت اور المناک دن گزرا ہے، اور جو دن آنے والا ہے کل کا وہ بھی بڑا سخت دن ہے۔ سنیں گے آپ، ہندوستان میں ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ عرصے سے مراد تقریباً 300 سال پہلے، ہندوستان کے لکھنؤ سے ایک گھرانہ منتقل ہو گیا تھا کربلائے معلی، نجف اشرف منتقل ہو گیا تھا، اور یہ گھرانہ اس زمانے سے ہی علمی گھرانہ سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی اس گھرانے کا ٹائٹل ہندی ہے، اور شاید وہ برادران کے جن کا تعلق بامبے سے ہو وہ شاید جانتے ہوں گے کہ اسی گھرانے کی ایک عظیم الشان شخصیت 73 میں بامبے آئی تھیں، اور 92 تک انہوں نے اس بامبے میں رہ کر پورے ہندوستان کی خدمت کی ہے۔ بڑا عظیم گھرانہ تھا، اور بڑی اس گھرانے کی وہاں خدمتیں، آج بھی یہ گھرانہ وہاں پر بڑا مشہور ہے، ہندی کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ موسوی گھرانہ، بڑی ہی عظیم شخصیتیں اس گھرانے میں گزری ہیں۔ ان کے درمیان ایک بڑے عظیم مجتہد گزرے ہیں، سید رضا الہندی، بہت عظیم شاعر تھے، بہت عظیم عالم تھے، بہت عظیم فقیہ تھے، مجتہد تھے۔ شاعر تو اتنے زیادہ عظیم تھے کہ شاید آپ کو تعجب ہوگا، آج بھی اگر آپ نجف کے عربوں کے گھروں میں جائیں تو وہ قصیدہ کہ جو جناب سید رضا الہندی نے کہا تھا وہ آج بھی ان کے گھروں میں ٹنگا ہوا ہے۔ صوّتُ صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، بڑا قیمتی ہے۔ میں اس شعر کا ہی ترجمہ کر دوں۔ کہتے ہیں مجتہد ہیں، مرجع ہیں، ان کا یہ شعر کہ میں نے اپنی زندگی صوّتُ صحیفۃ اعمالی، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں کی ہے، میری پوری فائل جو ہے وہ سیاہ ہے، بلیک ہے، لیکن ووکلت الامر الی حیدر، لیکن میں نے اپنی زندگی کی ساری خرابیوں کے باوجود خود کو امیر المؤمنین حیدر کے حوالے کر دیا ہے۔
هل يمنعني وهو الساقي ان يشربني ان اشرب من حوض الكوثر، کیا یہ ممکن ہے کہ امیر المؤمنین علی جیسی شخصیت ساقی کوثر ہو اور میں پیاسا رہ جاؤں میدان محشر میں؟ هل يمنعني، کیا مجھے روکو گے تم؟ بڑا قیمتی قصیدہ ہے ان کا۔ سید رضا الہندی کا واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ اپنے طالب علمی کے دور میں نجف اشرف سے زیارت کے لیے جا رہے تھے کربلا معلی۔ بس میں اپنے اصل موضوع پر لے کے آپ کو آ گیا۔ سید رضا الہندی زیارت کے لیے نجف سے کربلا اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ راستہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ راستہ جو زیارت کا آج ہے یہ قدیمی نہیں ہے، یہ ابھی جدید تیار ہوا ہے۔ قدیمی راستہ نہر فرات کے کنارے سے گزرتا ہے۔ یہ وہی راستہ ہے کہ جس راستے سے ان اسرا کو کربلا سے کوفے لایا گیا تھا، وہی راستہ ہے، بالکل نہر فرات کے بغل سے۔ شاید آپ نے اہل حرم کے اسیروں کی مظلومیت کو بھی اس جملے سے محسوس کیا ہوگا۔ پیاسوں کے سامنے پانی نہ ہو تو پھر بھی شدت کم ہوتی ہے، لیکن اگر سامنے نہر بہہ رہی ہو اور ان اسیروں کو لے کے نہر فرات کے کنارے سے لے جایا جا رہا ہو کوفے کی طرف، کیا گزر رہی ہوگی ان بچوں کے دلوں پہ۔ اسی راستے سے گزشتہ زمانے میں علماء ابھی بھی آج بھی اس راستے کے اوپر جاتے ہیں، علماء پیدل چلنے والے بہت سے علماء اسی راستے سے جاتے ہیں۔ وہاں کے اوپر میں نے دیکھا ہے، ابھی بھی وہ ہے، وہاں کے اوپر 3-4 بیچ میں سینٹرز بنے ہوئے تھے کہ جن سینٹرز میں رک کر لوگ آرام کرتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ موقف نہیں ہوتے تھے اس طرح سے کہ راستے میں سبیلیں لگی ہیں، انسان رک کے وہاں پہ آرام کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، ویسا نہیں تھا وہ سسٹم۔ یہ کئی سینٹرز بنے تھے، ان سینٹرز پہ رکنا ہوتا تھا۔ یہ الخان الاول، الخان الثانی، الخان الثالث، یہ سب کے نام تھے۔ ان کے اوپر رکنا ہوتا تھا، اگر چاہے انسان رکے، وہاں کے اوپر وضو کرے، نماز پڑھے، ٹھہرے، آرام کرے، کھانا پینا کرے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ سید رضا الہندی جب نجف سے نکلے کوفے کے راستے سے، اسی جس موقع کے اوپر یہ خان اول پہ پہنچے، یعنی پہلا وہ سینٹر ابھی بھی ہے، وہ میں دیکھ چکا ہوں اس جگہ کو، وہ خان اول پہ جب پہنچے اس جگہ کے اوپر انہوں نے یہ دیکھا، ظاہر ہے کہ کچھ زائرین اندر جا رہے ہوتے ہیں، کچھ زائرین نکل کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، دونوں اپنے اپنے الگ الگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا، سید رضا الہندی اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا کہ خاتون ہے کہ جو آئی تھی، آرام کیا تھا اس نے، اور اب وہ واپس جا رہی۔ البتہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر اس زمانے میں لوگ پیدل بھی چلتے تھے، اپنے گھوڑے پر یا اپنی سواری پر بھی بیٹھتے تھے۔ وہ خاتون گھوڑے پر بیٹھ کے آئی تھی، اور اس خاتون کے لیے اب ظاہر ہے کہ اب اس کو واپس جانا ہے، اس کا گھوڑا باہر بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑے کے پاس آئی۔ آپ وہ افراد کے جو سائیکلنگ کرتے ہیں جانتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی جس زمانے میں ابتدائی دور میں سائیکل سیکھتے تھے، وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، سائیکل پر بیٹھنے کے لیے اونچائی چاہیے ہوتی تھی۔ ٹھیک یہی سچویشن ہوتی ہے گھوڑے کے لیے۔ اگر آپ کو گھوڑے پر بیٹھنا ہے تو یا تو قد اتنا بلند ہو، اور اگر قد اتنا بلند نہیں ہے تو بلندی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس بلندی کے اوپر پیر رکھیں، تب گھوڑے کے رکاب میں پیر رکھ کے آپ گھوڑے پہ سوار ہو سکیں۔ اس خاتون نے نظر دوڑائی، آس پاس میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس جگہ کے اوپر وہ بلندی کو محسوس کرتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھ سکے۔ اچھا، خود اس کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اتنی قد میں بلند نہیں تھی کہ وہ اس گھوڑے پر خود سے بیٹھ سکے، نہ کوئی پتھر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی اور شے ایسی کہ جس پہ وہ اٹھ سکے، بلند ہو سکے۔ یہ سارے دوست کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ دیکھیں وہ بیٹھتی ہے تو کیسے بیٹھتی ہے اس گھوڑے پر۔ وہ خاتون نہیں بیٹھ پا رہی تھی، وہ بار بار کوشش کرتی تھی، پیر بڑھانا چاہتی تھی، نہیں بڑھ پا رہا تھا، نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ رضا الہندی کے دوستوں نے کہا کہ اس خاتون ظاہر ہے امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہی، اس کی تو مدد کرنی چاہیے، کون مدد کرے؟ ان دوستوں نے کہا کہ رضا تم جاؤ مدد کرو۔ کیوں؟ میں کیوں مدد کروں؟ تم لوگ کیوں نہیں مدد کرو گے؟ چلو سب مدد کر، نہیں تم مدد کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دیکھو یہ خاتون سیدانی ہے، ہری شال پہنے ہے، اور تم سید ہو، مدد کر سکتے ہو تو تم ہی مدد کر سکتے ہو۔ رضا نے کہا کہ دیکھیں صحیح ہے کہ وہ سیدانی ہے، ہم سید ہیں، لیکن ہم لوگ محرم نہیں ہیں ایک دوسرے کے، ہم مدد ہاتھ پکڑ کے نہیں کر سکتے کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو گھوڑے پہ بٹھا دیں، نامحرم ہے میرے لیے۔ کہا بھئی ہم لوگ کچھ نہیں جانتے، تم ہی مدد کرو، تم ہی جانو۔ رضا کہتے ہیں، رضا الہندی، میں آگے بڑھا ان دوستوں کے ہمراہ، دوست اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، میں اپنے آگے بڑھا، اس خاتون کے پاس آیا۔ آنے کے بعد رضا الہندی نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں،
جانتے ہیں کہ یہاں پہ صحرا میں کوئی بلندی نہیں ہے کہ جس بلندی کے ذریعے سے تم اس گھوڑے پر بیٹھ سکو. میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے, بس ایک آپشن ہے. میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اس لیے کہ ہم دونوں نامحرم ہیں. ایک میرے پاس آپشن ہے, وہ آپشن یہ ہے کہ میں خود کو سجدے کی پوزیشن میں لے کے چلا جاتا ہوں, تمہارے لیے میری پیٹھ بلندی بن جائے گی, میری پیٹھ پہ پیر رکھو, گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, چلی جاؤ. اس نے کہا نہیں سید, تم طالب علم ہو, تم علم حاصل کر, تمہارا بہت درجہ ہے, بڑا رتبہ ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتی. کبھی میرے پاس یہی آپشن ہے, یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کو ناچار قبول کرنا پڑا. رزل ہندی گئے سجدے کی حالت میں, آپ سمجھ گئے سجدے کی پوزیشن, سجدے کی پوزیشن میں گئے. اس نے سید رزل ہندی کی پیٹھ پہ پیر رکھا, دوسرا پیر اس نے گھوڑے کے دوسرے طرف رکھا, وہ سوار ہو گئی, آگے بڑھ گئی. ادھر ان دوستوں نے دیکھا تو رضا کا یہ کام تو بہت پسند آیا کہ بالکل صحیح کام کیا, اس لیے کہ اس خاتون کا بدن اس سے مس نہیں ہوا, بڑے آرام سے یہ مسئلہ حل کر لیا, یہ فقہی مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن رزل ہندی سجدے میں گئے تو گئے, اٹھے ہی نہیں. دوست بڑے گھبرا گئے, اتنا پیارا, اتنا اچھا دوست, اتنا نیک دوست, وہ دنیا سے اٹھ گیا. یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہارٹ فیلیور کے واقعات اچانک بہت زیادہ بڑھے تھے. یہ لوگ سمجھے کہ لگتا ہے کہ اس خاتون کا پیر دل کے اس جگہ پہ پڑ گیا اور دباؤ بڑھ گیا اور اس کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور یہ دنیا سے اٹھ گیا. بڑا افسوس, آوازیں دے کے آگے بڑھے, شاید ابھی زندگی باقی ہو, آوازیں دے کے دوڑتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھے, قریب پہنچے, دیکھا رضا زندہ ہیں, انتقال نہیں ہوا ہے. اچھا طبیعت بھی نہیں بگڑی ہے, لیکن دیکھا کہ سید رضا سجدے کی حالت میں ہیں, آنکھوں کے پاس کی زمین پوری آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے. رضا کیا ہو گیا تمہیں, خیریت تو, تم کیوں نہیں سجدے سے اٹھ رہے ہو؟ رضا نے بڑی مشکل سے اپنے سر کو اٹھایا, روتے ہوئے بڑے گریے کے ساتھ جملہ کہا کہ میں جس وقت سجدے میں تھا مجھے یہ احساس پیدا ہوگا کہ ایک سیدانی تھی کہ جس کو گھوڑے پہ سوار کرنا تھا, تم سب اس کے لیے فکر مند ہو گئے تھے, مجھے بھیجا تھا اور میں نے آ کر اس کے لیے راستہ بتایا, لیکن گھوڑے کا قد کتنا بھی بلند ہو اونٹ سے بہرحال کم ہوتا ہے. مجھے احساس پیدا ہوا کہ جب گھوڑے کے لیے اتنی بلندی کے لیے کوئی بلندی چاہیے ہوتی ہے تو اونٹ پہ سوار ہونے کے لیے تو کسی کی مدد ضروری ہوتی ہے. آخر کربلا میں کیا ہوا ہوگا کہ جس موقع کے اوپر جناب زینب کو اونٹ پر سوار کیا جا رہا ہوگا, زینب کیسے اونٹ پر بیٹھی ہوں گی. کہا میں یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہوں. سارے دوستوں نے گریہ کیا. ہاں میدان کربلا میں علی کی بیٹی اکیلی ہے, کیسے گھوڑے پہ سوار ہو, کیسے اونٹ پہ سوار ہو. سنیں گے آپ, آج کی تاریخ آئی, اس میدان کربلا میں اونٹ لائے گئے اور اونٹوں کے لیے حکم دیا گیا کہ اب ان اونٹوں کے اوپر سارے اسیر سوار ہو جائیں, سارے اسرا اس پہ سوار ہو جائیں. اب علی کی بیٹی کا دل ہے, جناب زینب نے آواز دیا, اے ام لیلا گھبرانا نہیں, زینب تمہیں اونٹ پہ بٹھائے گی. اے ام فروا پریشان نہ ہونا, زینب تمہیں سہارا دے کے اس اونٹ پہ بٹھائے گی. ایک ایک کر کے زینب نے سب کو اونٹ پہ بٹھا دیا. لیکن سنو گے عزادارو, جناب زینب سب کو تو اونٹ پہ بٹھا چکی ہیں, میدان کربلا میں ایک اونٹ باقی بچا. اب علی کی بیٹی اکیلی کھڑی ہے, کبھی ترائی کی طرف رخ کر کے دیکھ رہی ہے, کبھی نشیب کی طرف دیکھ رہی ہے. اے بھیا حسین, کیا زینب کو بٹھانے نہ ہوگے؟ اے میرے غازی عباس, کیا زینب کو بٹھانے نہ ہوگے؟ اے میرے علی اکبر, کیا زینب کو بٹھانے کے لیے نہیں آؤ گے؟ ہاں عزادارو, اکیلی زینب میدان کربلا میں کھڑی ہے. کیسے اونٹ پر بیٹھے میں نہیں جانتا, زینب نے خود کو کیسے اونٹ پہ بٹھایا, لیکن ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ زینب جیسے ہی اونٹ پر بیٹھی اور اونٹ نے بڑھنا شروع کیا, اچانک ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آنی شروع ہوئی. عزادارو آپ نے دیکھا ہوگا, بچے جب بلندی پہ ہوں اور وہ جگہ ہلنے لگے, بچوں کے دل دہلنے لگتے ہیں.
ننھی سکینہ آواز دیتی ہے، اے پھپھی اماں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، میں اکیلی اونٹ پہ بیٹھی ہوں۔ سنو گے عزاداروں، زینب نے آواز دیا، اے پسر سعد، یہ سکینہ تو چھوٹی سی ہے، کم از کم اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے دو، اس لیے کہ وہ اکیلی اونٹ پہ کیسے بیٹھے گی۔ سنو گے عزاداروں، اونٹ کو روکا گیا، زمین پہ بٹھایا گیا، لیکن کیا ہوا سن پائیں گے عزاداروں؟ آواز دی گئی رسیوں کو لایا جائے، اور اب جو رسیاں لائی گئی، سکینہ کو پشت کے بال اونٹ کی بلندی پہ لٹایا گیا، رسیوں سے باندھا گیا۔ اب جو اونٹ بڑھنے لگا، سکینہ آواز دیتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ سکینہ زندہ نہیں بچے گی۔ یہی وجہ ہے جب شام کے زندان میں سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، پیٹھ پر وہ نشان باقی تھے، وہ رسیوں کا نشان۔ ننھی سے سکینہ نے اس انداز میں یہ سفر طے کیا ہے۔ آزاداروں، یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، امام سجاد میدان کربلا سے نکل رہے ہیں۔ اے بابا، آپ کا سجاد شرمندہ ہے، آپ کو دفن کیے بغیر جا رہا ہے۔ 11 محرم گزر گئی، 12 محرم آئی، یہی بنی اسد کے افراد آئے، چاہتے ہیں کہ حسین کو دفن کریں، لیکن پہچان نہیں پا رہے ہیں کس کا جنازہ ہے، کہاں دفن کرنا ہے۔ اچانک کوفے سے خاک اڑنی شروع ہوئی۔ مرحوم مکرم نے جملہ لکھا ہے، اب جو دیکھا تو دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جو گھوڑے پہ بیٹھی ہوئی آ رہی ہے۔ فرمایا، اے بنی اسد کے جوانوں، فرار نہ کرنا، میں اپنے بابا کو دفن کرنے آیا ہوں۔ سید سجاد آئے، سارے شہداء کو جمع کیا گیا، ایک گنج شہداء میں سب کو شہید کیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا، زمین کربلا میں دفن کیا۔ امام حسین کے سینے پہ علی اصغر کو لٹایا، پہلو میں علی اکبر کو لٹایا، اور اس کے بعد قبر بند کر کے اوپر آ گئے۔ سن سکتے ہو عزاداروں، بس آخری جملہ، سید سجاد نہر فرات کی طرف بڑھے، چاہتے تھے یہ جوان مدد کرے۔ سید سجاد نے آواز دیا، اِنَّا مَعِيَ مَن يُعِينَنِي، میرے مددگار موجود ہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کہ اکیلے سید سجاد آگے بڑھے، ایک جنازے کو بلند کیا۔ اب جو آگے بڑھے، قبر تیار دکھی، قبر میں سید سجاد جنازہ لے کے اتر گئے، لیکن کافی وقت گزر گیا، سید سجاد باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ ان جوانوں کو فکر ہوئی، بس عزاداروں یہ آخری جملہ جب بھی یاد آ جائے گریا کر لیجئے گا۔ سید سجاد کی طرف آگے بڑھے، دیکھے میرا مولا قبر میں جانے کے بعد باہر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ عجیب منظر دکھا، سید سجاد کٹی ہوئی گردن کی رگوں کے اوپر اپنا رخسار رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے، اے میرے غیرت دار چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں، وہاں زینب اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہے، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں ہر تماچے پر سکینہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اے چچا، آپ کے بعد ہم سب اجڑ گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار، ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار حضرت کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار ہم سبھی سے ہماری عزاداری کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کا عزادار قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو عزاداری امام حسین کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان سبھی کو امام حسین کی شفاعت عطا فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔
بالخصوص اس امام بارگاہ کے ذمہ دار کے خاندان کے تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار اس امت کا سر ہمیشہ بلند فرما۔ اس امت کو ہمیشہ سر بلندی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کی اس عزاداری کو اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، پروردگار اس کمی کے باوجود ہماری اس عبادت کو ہم سے قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کے جنہوں نے اس عزاخانے کی خدمت انجام دی ہے، پروردگار ان خادمین کی خدمتوں کو قبول فرما۔ پروردگار تمام نوحہ پڑھنے والے، تمام مرثیہ پڑھنے والے، تمام وہ افراد جنہوں نے ذکر اہل بیت کیا، پروردگار جنہوں نے گریہ کیا، جنہوں نے ماتم کیا، پروردگار ان سبھی کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو ہم سبھی کی زندگی کے ساتھ قرار فرما، اور اگر یہ ہماری زندگی کا آخری سال، آخری عزاداری ہو تو پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔